الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنے بھی رسول و پیغمبر آئے، سبھوں نے اپنی امت کو جنت کا راستہ بتایا اور جہنم سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ نبیوں کی پوری زندگی کا مشن اور پوری زندگی ان کی اسی کام پہ لگی کہ امت کو جنت میں کس طریقے پر ہم لے جا سکتے ہیں اور جہنم سے ان کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو ہر نبی نے یہی کام کیا ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا، فرمایا فقد فاز، سمجھو کہ وہی کامیاب ہو گیا۔ گویا میرے اور آپ کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار میں اور آپ اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے کے لائق اور جنت کا فیصلہ ہمارے مطابق ہو جائے، سمجھو کہ میں اور آپ کامیاب ہیں۔ اور اسلام نے یہی تو سکھایا ہے اور اللہ نے نبیوں کو یہی بات بتانے کے لیے بھیجا بھی ہے۔ کتابیں اسی لیے اتاری ہیں، پیغمبر اسی لیے بھیجے گئے ہیں، اور وہی اسی لیے آتی تھی کہ انسانیت اس بات کو سمجھ سکے اللہ کن اعمال سے راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جن سے خدا راضی وہ جنت میں جائیں گے، جن سے خدا ناراض وہ جہنم میں جائے گا۔ گویا اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کی روشنی میں آپ کے سامنے یہی بات مجھے رکھنا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں۔ آدمی جنت میں جانا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے نسخے بتائے امت کو، ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو کر لو تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ کیونکہ نبی امت کے مہربان و مشفق تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت کا کوئی فرد بھی، میری امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے، سب کے سب جنت میں چلے جائے۔ نبی کی تمنا اور نبی کی خواہش یہ تھی، اللہ سے منوا کر نبی نے امت کو چھوٹے چھوٹے کام بتائے، ان کو تم کر لو، صرف ان کو کر لو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ لہذا اس وقت مجھے ایک حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اگر کوئی ان باتوں کو، ان اعمال کو کر لے، ان باتوں کو اپنا لے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تبھی جو حدیث پڑھی گی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ کتنا سستا سودا ہے۔ فرمایا 3 کام کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ پہلا، من اکل طیبا، جو پاک روزی کھائے، حلال روزی کھائے، یہ بنیاد ہے، ہر عمل کے قبول ہونے کی بنیاد ہے، تاکہ جانے والا لقمہ
جانے والا پانی کا گھونٹ حلال طریقے کا ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اس کے بعد ہی سارے اعمال شروع ہوتے ہیں۔ اعمال کا قبولیت اور اعمال کا نہ قبول ہونا یہ سب بعد میں ہے۔ فرمایا روزی جب پہنچائی جا رہی حلق کے اندر، آکے یہ سوچو کہ یہ نوالا حلال کا ہے، پاک و صاف ہے، کہیں ناپاک تو نہیں ہے، اور کہیں اللہ کی ناراضگی والا لقمہ تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا حصہ تو نہیں ہے کہ جس کے اندر خدا کی ناراضگی چھپی ہوئی ہو۔ کیونکہ جو لقمہ اندر جاتا ہے اسی سے خون بنتا ہے، اسی خون سے گوشت بنتا ہے، اسی گوشت سے ہمارا جسم بنتا ہے، اسی سے ہمیں طاقت و قوت ملتی ہے، اس سے آدمی نیک کام بھی کرتا ہے، گناہ کا کام بھی کرتا ہے۔ اگر حرام کا لقمہ گیا اس سے بھی خون بنے گا، اس سے بھی گوشت بنے گا، اور گوشت سے ہمارا جسم بڑھے گا، تو حرام کے لقمے سے بننے والا گوشت اور بننے والا جسم کا حصہ وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا، اس کو تو جہنم میں جانا ضروری ہے۔ جو لقمہ حلال کا ہو، پاکیزہ ہو، محنت کا ہو، کہ جب وہ لقمہ بھی جاتا ہے اس سے بھی خون بنتا ہے، اس خون سے گوشت بھی بنتا ہے، اس گوشت سے وہ گوشت ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ اب وہ پاکیزہ لقمہ، پاکیزہ نوالا، پاکیزہ خون، پاکیزہ گوشت، اس گوشت سے بننے والا یہ جسم پاکیزہ ہے، تو جنت میں کوئی ناپاک چیز جا نہیں سکتی۔ جنت میں جانے والی ہر چیز پاک ہوتی ہے، وہ پاکیزہ جسم ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حرام کا لقمہ جسم میں پہنچا، جسم کا حصہ بن گیا، جب تک اس کو جہنم میں نہ بھیجا جائے، جہنم میں بھیج کر اس جسم کو پاک نہ کیا جائے، تب تک وہ جسم جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا، جو پاک روزی کھائے۔ یہ صرف مجھے آپ کو نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ نے نبیوں کو کہا ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے نبیو، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک روزی کھاؤ۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی کا جسم کبھی حرام چیز کو قبول نہیں کر سکتا۔ نبی ہو اور حرام کو لقمہ کھا لے، یہ ہو نہیں سکتا۔ نبی کا جسم اتنا پاکیزہ جو جنت کی مٹی سے بنایا گیا نبیوں کا جسم ہوتا ہے، تو اس میں کبھی حرام لقمہ جا ہی نہیں سکتا، اور حرام کا قطرہ ان کے حلق کے نیچے اتر نہیں سکتا، اور حرام اور مشتبہ مال کا کپڑا ان کے جسم پہ چڑھ نہیں سکتا۔ ان نبیوں کو اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاک روزی کھاؤ۔ یہ نبیوں کو کہنا مقصد نہیں ہے، نبیوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پیغام دینا مقصد ہے۔ دیکھو جب میں نبیوں کو کہہ سکتا ہوں، تم عام انسان ہو، اس نبی کی تم عام امت ہو، نبی سے کبھی یہ کام ہو نہیں سکتا، تم سے تو ہو سکتا ہے، لہذا جب نبیوں کو جب میں کہہ رہا ہوں، لہذا تم اس سے کہیں زیادہ اس کے مخاطب ہو۔ کلوا من الطیبات، پہلا لفظ کہا گیا پاک روزی کھاؤ، اور آگے فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس کے بعد نیک اعمال کرو۔ اس کا جوڑ ہے، پاک روزی جاتی ہے حلق کے اندر، آدمی کے اندر نیک کام کرنے کا شوق، جذبہ، ولولہ پیدا ہوتا ہے، جی چاہتا ہے اور کچھ ذکر کروں، جی چاہتا ہے اور کچھ اعمال کروں، جی چاہتا ہے کچھ قرآن کی تلاوت کر لوں، جی چاہتا ہے اچھے کام کر لوں۔ یہ پاکیزہ لقمے کا، پاکیزہ نوالے کا یہ اثر ہے، یہی جوڑ ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاک روزی کھاؤ۔ پاک روزی جب جاتی ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو گے، نیک اعمال تمہارے جسم سے خود بخود نکلنے لگیں گے، یہ پاک نوالے کا اثر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے کہ ہمارے حلق کے نیچے اگر حرام کا لقمہ اتر گیا، ناجائز ناپاک لقمہ ہمارے حلق کے نیچے اتر گیا، سود کا، وڈی کا، انٹرسٹ کا پیسہ، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے، خاندان کے بڑوں کا وراثت میں ملنے والے مال کو ہڑپ کر کے، بھائی بہنوں کا حق مار کر، یہ ہوتے ہیں ناجائز لقمے۔ دوسروں کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھا لینا۔ اگر ایسا نوالا خدا نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کر دے، کہ
کہ اگر وہ لقمہ اتر گیا، ناپاک مال کا اثر یہ ہوتا ہے آدمی کو نیک کام کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا، نماز کا، ذکر کا، تسبیحات کا، تلاوت کا، اللہ کا نام لینے کا، نیک بندوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کا یہ شوق نہیں آتا، جی چاہتا ہے اور کچھ گناہ کر لوں، گناہ کی مجلسوں میں جانے کا، گانے اور ڈانس کے شوق کا اور برائیوں کا شوق اس کے اندر خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ یہ نوالے کا یہ اثر ہوتا ہے، روزی کا یہ اثر ہوتا ہے۔ پاک روزی کھاؤ گے تو پاک اعمال جسم سے نکلیں گے، ناپاک روزی حلق کی نیچے اترے گی تو یقیناً اس کا اثر ہونا یقینی بات ہے، ناپاک اعمال جسم سے یقینی طور پر نکلیں گے، چاہے وہ کتنا بھی نیک گھرانے کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے بھی علم والے گھروں کا کیوں نہ ہو، چاہے ماں باپ کتنے بھی تقوی والے کیوں نہ ہو، اگر حرام کا لقمہ اتر گیا اب جسم کے اندر سے وہ اعمال کا اثر ختم ہو جاتا ہے، نیک اعمال کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا 3 کام کر لو جنت میں جاؤ گے۔ پہلا کام، من اکل طیبا، جو بندہ پاک روزی کھائے گا، اور آگے اللہ نے جہاں رسولوں کو حکم دیا وہیں ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ روزی کھاؤ جو پاک ہو۔ صاف صاف لفظ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والا ہو اور ناپاک روزی کھائے، ایمان والا ہو حرام کا لقمہ حلق کے نیچے اتارے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن چیز ہے۔ ہاں غیر ایمان والا کھا سکتا ہے، اس کو حلال و حرام کی تمیز اس کے پاس نہیں ہے، ایمان والا ہو اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہو نہیں سکتا، یہ مطلب ہے اس کا۔ من طیبات، کہ ایمان والا وہ پاک روزی ہی کھاتا ہے، اگر کہیں برے ماحول کا اثر اگر لے لیا ہو اور برے دوستوں کا اثر وہ لے لیا ہو اور برے مال کو کھانے لگا ہو، فرمایا اپنی ایمان کے خیر بناؤ، کیونکہ کہ تم نے جس روزی کو حلق کے نیچے اتارا ہے جب تک وہ لقمہ تمہارے جسم کا حصہ بنا ہے تب تک تمہارے جسم سے کبھی اچھا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ان دنوں میں اس کی موت آ گئی، ذرا سوچیے، اگر یہ سوچے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں، جن دنوں میں اس نے حرام کا لقمہ کھایا ہو، حرام کی کمائی ہو، ناجائز کمائی سے گھر والے کھانا کھا رہے ہو، ان دنوں میں اگر ان میں سے کسی کے موت آ گئی ہے تو اس کا خاتمہ، اس کی موت ایمان پر نہیں ہو سکتی، پکی بات ہے، اس کی موت ایمان پر نہیں ہو سکتی۔ زندہ رہے گا تو اعمال قبول نہیں ہے، تو مرتے ہوئے ایمان کے ساتھ کیسے مر سکتا ہے؟ تو بہت سوچنے کی بات ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بات بتائی، فرمایا کلو من اکل طیبا، فرمایا جو آدمی پاک روزی کھائے، فرمایا دخل الجنہ، بس، کیونکہ جسم پاک ہے، یہ پاک جسم کبھی جہنم میں جا نہیں سکتا، صاف صاف بات ہے۔ اب جہنم میں نہیں جا سکتا تو کہاں جائے گا؟ طے شدہ بات ہے، وہ جنت میں ہی جا سکتا ہے، اور جنت اسی کے لیے ہے، اور جنت اس کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ جنت کے لیے ہے، جنت اس کے لیے ہے۔ پہلی بات ہوگی من اکل طیبا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، بلکہ حدیث رسول، زبان رسول سے نکلے ہوئے الفاظ ہمیں یاد ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، من اکل طیبا، جو آدمی پاک روزی کھائے، فرمایا وعمل فی سنت، دوسرا، یہ پہلا کام ہو گیا، دوسرا کام، جس نے سنت کو اپنایا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی والا طریقہ۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، میرا کھانا نبی کے طریقے کے مطابق، میرا سونا نبی کے طریقے کے مطابق، میرا جسم پر پہنایا جانے والا لباس نبی کے طریقے پر، میں گھر میں جا رہا ہوں نبی کے طریقے پہ،
گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں نبی کے طریقے پہ، گھر سے باہر نکلتا ہوں نبی کے طریقے پہ، سواری پہ بیٹھتا ہوں یا سواری سے اترتا ہوں نبی کے طریقے پہ، یا تجارت و بیپار کرتا ہوں، مارکیٹ اور بازار میں جاتا ہوں نبی کے طریقے پہ، بچوں کو دل بہلانے کے لیے اٹھاتا ہوں نبی کے طریقے پہ، اور کما رہا ہوں نبی کے طریقے پہ، خرچ کر رہا ہوں نبی کے طریقے پہ۔ گویا اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اس نے سب کچھ نبی کے طریقے کو اپنا لیا۔ فرمایا دخل الجنہ، جنت میں وہ چلا گیا۔ اللہ اکبر، کتنا آسان راستہ ہے۔ ذرا اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں، نبی والا طریقہ ہماری زندگی میں کہاں تک ہے؟ ہم کس کو فالو ہو رہے ہیں؟ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ ہمارے سر کے بال کیسے ہیں؟ کیا نبی کے مطابق ہمارے سر کے بال ہیں؟ کیا ہمارا چہرہ نبی والا ہے؟ کیا ہمارے جسم پہ لباس نبی والا ہے؟ کیا ہمارا کھانا اور پینا، سونا اور جاگنا کیا نبی کے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر ہم سوچیں گے، سچی بات یہ ہے ہم اس میں 0 نکلیں گے۔ ہم اس میں کوئی طریقہ ہمارے پاس نبی والا نہیں ہے۔ پھر بڑے زور و شور سے ہم کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جس نبی کے امتی ہیں اس نبی والا طریقہ ہماری زندگی سے چھوٹ گیا ہے۔ اب ہم کس منہ سے کہتے ہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں؟ جس نبی کو میں اور آپ مانتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے مذہب پہ میں اور آپ چلتے ہیں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کے، جس نبی کا لایا ہوا دین کو اپنا کر آج اس نبی کے سنتوں کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا طریقہ اپنا لو، بس یوں اپناؤ یوں جنت میں چلے جاؤ گے۔ گویا دنیا میں تم جیتے جاگتے جنتی ہو، یہ ہے مطلب اس کا۔ اگر میرا طریقہ تمہاری زندگی میں ہے تو تم دنیا میں جنتی ہو، بس اس بات کی دیر ہے کہ یوں روح نکلے یوں جنت میں پہنچ گئے۔ من عمل فی سنت دخل الجنہ۔ اور تیسری بات فرمائی وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ اس سے کیا مطلب اس کا؟ کہ جب تک میں دنیا میں رہوں میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمیشہ میری وجہ سے لوگ خوش رہیں، نہ میرے ماں باپ، نہ میرے بیوی بچے، نہ میرے بھائی بہن، نہ میرے پڑوسی، نہ میرے محلے والے، نہ میرے نیچے کام کرنے والے، نہ خاندان کے لوگ، نہ محلے کے لوگ، نہ بستی کے لوگ، اور کوئی آدمی کسی آدمی کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اللہ، جیے تو ایسے جینا ہے، ورنہ جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ کسی کو تکلیف دے کے جی رہے ہیں، اسے جینا نہیں کہتے، اس کو جو درندگی حیوانیت کہتے ہیں۔ کیونکہ درندہ جو بھی ہوتا ہے، جانور کبھی کسی کو اچھائی نہیں پہنچاتا، ہر ایک کو تکلیف دینا اس کی فطرت ہے۔ چیر پھاڑنا یہ اس کی فطرت ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہو، چاہے زبان سے، چاہے اپنے عمل سے، چاہے اپنے کردار سے، فرمایا وہ کبھی جنتی بن ہی نہیں سکتا۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ مسلمان کی پہچان بتائے گی، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان کسی کو تکلیف پہنچا دے، یہ مسلمان سے کبھی ہو نہیں سکتا۔ اگر ہو رہا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہی بات صاف صاف بات ہے۔ اس وقت مجھے اور آپ کو بہت غور کرنا چاہیے اپنی زندگی پہ، کہ کہیں ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی بول سے کسی کو دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچ رہی ہے، کسی کے دل کو دکھ تو نہیں پہنچ رہا ہے، ہم نے اپنے عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ نہیں پہنچائی، یوں سمجھو کہ تم زمین میں سب سے اچھے انسان ہو۔
اگر تم سے تکلیف پہنچ رہی ہے بہتر ہے تم نیچے چلے جاؤ. یہی مطلب ہے اس کا. جب تک تم اچھے کام کرو گے تمہاری وجہ سے خیر پھیلے گا دنیا میں. اگر تمہارے کسی بھی عمل سے شر اور تکلیف پہنچ رہی ہے کہ تم انسان کی بدترین، زمین پر رہنے والے انسانوں میں بدترین انسان ہو. اولئک ھم شر البریہ فرمایا گیا، یہ زمین پر سب سے بدترین لوگ ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، نبی کی سنتوں کو اپنانے والے، پاک روزی کھانے والے، کھلانے والے، کسی کو تکلیف نہ پہنچانے والے، فرمایا اولئک ھم خیر البریہ، وہی زمین میں سب سے اچھے انسان ہیں. وہ انسان کہلائے جانے کے لائق اگر کوئی ہے وہ ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو. فرمایا دخل الجنہ، 3 کام کر لو جنت میں چلے جاؤ گے. پہلا کام ہے پاک روزی کھاؤ، حرام کا لقمہ بھی تمہارے حلق کے نیچے نہ اترے. ناجائز لقمہ، شک و شبے کا لقمہ بھی، شک و شبہ یعنی ڈاؤٹ ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کی چائے پینا مجھے صحیح لگتا ہے نہیں لگتا ہے، کہیں اس کا بیپار کہیں دوسرا غلط تو نہیں ہے. اگر ایسا شک بھی ہے تاکہ اس کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ تم عبادت اعمال کرنے والے، نیک کام کرنے والے ہو. اگر ایسا لقمہ تمہارے حلق کے نیچے چلا گیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. فرمایا اس کی بھی تم حفاظت کر لو. من اکل طیبا وعمل فی سنت، دوسرا کام کہ تم سنت کو اپنانے والے بن جاؤ. تمہارے زندگی میں کبھی حضور کی سنت نہ چھوٹے. حضرات صحابہ اور اکابر سنت کے عاشق تھے، سنت کے عاشق تھے. وہ ایک ایک سنت کو پوچھ پوچھ کے عمل کرتے. بلکہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابرین میں سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے، حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب کبھی بچے کو اٹھاؤ 1 سیکنڈ کے لیے سوچو میرے نبی بھی اپنے بچوں کو یوں اٹھاتے تھے. بس جتنی دیر تم اٹھاؤ گے بچے کو تو تم نے اٹھا لیا پیار و محبت میں، کہ یہ سوچ کے اٹھاؤ گے جتنی دیر اٹھاؤ گے اتنی دیر میں تمہیں سنت کا بھی ثواب ملے گا. نکاح کر رہے ہو، زندگی کی ضرورت تو پوری ہوگی لیکن یہ سوچو کہ میرے نبی کی سنت ہے، کہ پوری زندگی عبادت کا ثواب ہے. اللہ اکبر، کیا خوبیاں ہیں ہمارے اکابر کے، جو سنت کے عاشق تھے انہوں نے کیا کیا طریقے بتائے. فرمایا لباس جب پہن رہے ہو سوچو کہ میرے نبی بھی کپڑے پہنتے تھے، سنت والا لباس. جب تک یہ جسم پہ کپڑا ہے تب تک تمہیں عبادت کا ثواب ہے. کھانا کھا رہے ہو سوچو کہ میرے نبی بھی کھاتے تھے ایسے. جب کھا رہا ہوں جب تک وہ کھانے کی طاقت، اس کھانے سے جو کچھ طاقت میرے جسم تک پہنچی ہے اس سے خیر کے کام ہی ہو سکتے ہیں، کبھی برے کام اس سے کبھی نہیں ہوں گے. گھر میں جا رہے ہیں، میرے نبی بھی اپنے گھر میں جاتے تھے، بیوی بچوں کے، ماں اور باپ کے، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرتے تھے. اس سنت کے مطابق جب تم گھر میں جا رہے ہو، جب تک تم گھر میں رہو گے سنت کا ثواب تمہیں ملے گا. یہ کام کرنے کے میرے بھائیو، یہ سارے کام ہم سے چھوٹے ہوئے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماتے. 2 کام ہو گئے. تیسرا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، کہ لوگوں کو ہمارے سے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. فرمایا تیسرا کام بہت اہم کام ہے. اس وقت میرے اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، آج ہم سے سب کٹے ہوئے ہیں، سب کٹے ہوئے ہیں. ماں باپ سے بچے، بچوں سے ماں باپ، بھائی بہنوں میں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں. ایسے ہیں جیسے اجنبی بن گئے، نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو گئی. کیوں؟ زبانوں سے جلی کٹی باتیں ہماری نکلتی ہیں، تکلیف والے الفاظ، دل میں چبھنے والے الفاظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں. ارے کیا کرو گے ان الفاظ کو کہہ کے؟ جینا کتنے سال ہے؟ اگر 40 سال ہو گئے تو اور زیادہ 20 سال جیو گے، اس سے زیادہ تو نہیں. اس کے بعد تمہیں کوئی ایک لفظ پڑھ کے بخشنے والا تک نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے فلاں انسان بدنصیب تھا، بدبخت تھا، اس کا چلنا اور پھرنا، زبان کھولنا بھی نحوست کا ذریعہ تھا. لوگ تمہارے حق میں کبھی دعا دینے والے نہیں رہیں گے. ہزاروں سال تم کو قبر میں اندر رہنا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں حشر کیا ہوگا. دوسروں کو تکلیف پہنچا کے کیا جیو گے؟ کیوں جینا ہے ہمیں؟ بہتر یہ ہے کہ زمین کے نیچے پہنچ جائے. فرمایا وہی انسان زمین کے اوپر رہنے کے لائق ہے جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. آج کے بعد سے مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے، اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو بھی یہ نیک توفیق عطا کرے
کہ ہم ہر ایک کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، ہر ایک کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، ہر کوئی دیکھے تو یوں کہے ارے اچھا آدمی ہے۔ یہ ایک لفظ مجھے اور آپ کو سننے کے لیے، اس ایک لفظ کو زبانوں سے نکالنے کے لیے ایک پوری زندگی لگانی پڑتی ہے، تب جا کے لوگ کہیں گے ہاں یہ فلاں آدمی اچھا ہے۔ ایک لفظ ایسا نکل گیا سمجھو کہ تمہاری زندگی کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تم جہنم سے بچا لیے گئے، جنت میں بھیج دیے گئے، تو کامیاب یہ زندگی ہے۔ لہذا آخر میں پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 باتیں مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ جنت میں جانا ہو 3 کام کرنا ہے، ایک پاک روزی کھانا ہے، نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا ہے، اور تیسرا ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ایسی پاکیزہ زندگی گزارنا ہے۔ حضور نے آگے فرمایا دخل الجنہ، یہ کام کرنے والا یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گا بس۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا ہی بنا دے اور ایسے اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔